حضرات سامعین، ایک بچی ہے جنہوں نے بڑی محنت سے تقریر کی تیاری کی ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ فریضہ بانو بنت نبی سرور، متعلم درجہ اول مدرسہ حاضہ اسلام کی خصوصیت کے عنوان سے تقریر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، خواتین حضرات، پروقار مائیں اور بہنیں، اسلام ایک پیارا مذہب ہے جو صرف یہ نہیں بتاتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ دینے کا کیا مسئلہ ہے اور حج کے تعلق سے کیا تفصیلات ہیں، بلکہ ہر ایک قدم کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ چال چلن کیسی ہو، اٹھنے بیٹھنے کا کیا طریقہ ہو، سونے کا طریقہ کیا ہے، خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، بازاروں میں کیسے رہنا ہے، مسجد میں رہ کر کیا کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، گھروں میں کیا سلوک اپنانا ہے، استنجا کا صحیح طریقہ کیا ہے، کون سا کام داہنے ہاتھ سے کرنا ہے اور کس کام میں بائیں کو لگانا ہے۔ اس میں جہاں ظاہری طہارت و صفائی کا خیال کیا ہے، وہی باطن اور دل و دماغ کی پاکیزگی کا بھی خیال کیا ہے۔ شمع رسالت کے پروانہ اسلام نے تو محض سے لحد تک کا خیال کیا ہے، ماں کی گود سے قبر کی کوٹری تک کے ایک ایک لمحے کو واضح کر دیا، بلکہ کفن دفن کے بعد گھر والے کیا کریں گے، شوق منانے کا طریقہ کیا ہے، اس کے زمین جائیداد اور مال وغیرہ کی تقسیم اور خرچ کی کیا صورت ہے، اسلام نے تو سب کچھ بتلا دیا۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ بچہ ابھی دنیا میں آتا ہے کہ اسلام اس کی سوچ اور فکر کو صحیح سمت میں موڑنے کے لیے کہتا ہے کہ دائیں کان میں اذان دو اور بائیں میں اقامت، اس کے بعد اچھے نام رکھنے کی تلقین کرتا ہے، مگر افسوس صد افسوس، ابو جہل تک نام رکھ دیا جاتا ہے۔ 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے، یہ اس کے لیے قربانی پیش کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ 7 سال پر نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے اور 10 سال پر نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیتا ہے۔ الغرض اسلام ہماری گھریلو و غارتی، تہذیبی و اخلاقی، سیاسی و معاشی، سیادت و قیادت اور اقتداء و پیروی ہر ایک کی رہنمائی کرتا ہے، مگر افسوس کی وقت ان سب کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اسلام کی آفاقیت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔